اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقوله اخبر حال الجنة غیر الصدق والکذب بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خلاصہ کلام جو مصنف نے بیان کیا ہے نا، درمیان میں شرح تو کیا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مراد کفار کی بے کون ہی بے اخبار حال الجنات خیر الصدق والکذب، مراد ان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خبر دینا ہے جنہ کی حالت میں، یہ صدق کا بھی غیر ہے اور کذب کا بھی، یہ ہے خلاصہ اس کا۔ تو کیا ثابت ہو گیا؟ واسطہ صاحب یہی جائز نے ثابت کرنا تھا کہ خبر ہے لیکن نہ صادق ہے تو نہ، اس کی مثال یہ دی ہے۔ کیا کہ جی شارح صاحب فرماتے ہیں کہ مراد حاذا حاصل و کلام المصنف کہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی حال جنہ میں، جی اس سے مراد صدق اور کذب کا غیر ہے، نہ مطلب نہ یہ خبر صادق ہے اور پیچھے دلیل نہیں دی۔ کاذب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کاذب کا تو قسیم بنا ہے، درمیان میں ام آ گئے۔ صدق اس لیے نہیں کہ ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، ان کے شاباش جی۔ پس مراد کفار کی بے کون ہی آپ کے ہونے کے ساتھ خبر دی حال جنہ بے کون ہی اخبارہ کہ سرکار کا خبر دینا حال جنہ میں نہیں صدق اور نہیں کذب جی، اور رات تک آ رہے ہیں نا جی کی نبی پاک کے اخبار حال الجنہ کے ہونے کے ساتھ صدق اور کذب کا غیر ہے۔ وَهُمْ قضاء من اہل اللسان عارفون باللغت۔ بس سوال ہے وہ کافر ہے، ان کی بات کی کیا حیثیت ہے جی؟ ان کی اس کا جواب دیا ہے کہ کفر اور چیز ہے لیکن زبان کا ماہر ہونا تو اور چیز ہے نا۔ تو وہ اپنی زبان کے ماہر تھے تو انہوں نے اپنی زبان میں جو کچھ کہا ہے اس سے تو مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ خبر ہوتی ہے لیکن نہ صادق ہوتی ہے تو نہ کاذب ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سوال ہے کہ یہ کفار ہیں، ان کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ اطلاع ہے اہل لسان سے اور لغت کو بھی جانتے ہیں، لہذا ان کی بات کی اہمیت ہے اس اعتبار سے۔ اور دیکھو جواب اما یقالو کہ محض لازم آیا واسطہ صدق اور کذب میں ان کے قول سے، اور یہ تو کفار ہیں لہذا ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان کا جواب دیا ہے کہ معول معتمد فی مثل حاذا لسان اور لغت پر ہے، سنیں جی، نہ کہ اخبار پر کہ خبر دینے والا کون، اس پر نہیں ہے جی۔ اور یہ لوگ اہل لسان اور اہل سے ہیں، اور وہ اوکلا ہیں، اہل لسان سے ہیں، عارفون باللغہ ہیں۔ اوکلا یعنی اہل درایت، عارفون یعنی اہل روایت جی۔ لہذا فاجتمع عندہم العقل والنقل جی، زبان دانی میں اور کلا ہے اہل لسان سے ہیں اور پہچانتے ہیں لغت کو۔ اگے فیاض جی، یجب ان یکون من الخبر ما لیس بصادق ولا کاذب، لہذا واجب ہے یہ کہ خبر ہو لیکن نہ صادق ہو نہ کاذب ہو۔ کیا کہ جی؟ لہذا واجب ہے یہ کہ خبر ہو نہ صادق ہو اور نہ کاذب، حتی یکون ھذا منہ بزعمہم، لہذا یہ جو اخبار حال جنہ ہے یہ بھی اس خبر سے ہو ان کے ذام کے مطابق جو نہ صادق ہے اور نہ کاذب ہے۔ کیا کہ جی؟ لہذا یہ جو خبر ہے حال جنہ میں یہ ان سے ہو ان کے ذام کے مطابق جو نہ صادق ہے اور نہ کاذب ہے۔ اور حتی یکون ھذا منہ، یہ حتی تعلیلیہ ہے اور حاذا کا مشار لے اخبار حال جنہ،
من ہو یعنی ان سے جو نہ صادق ہے اور نہ بزامہم، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً ساری خبریں سچی ہیں نفس الامر میں، سنا جی تو ولا جنہ نہ سرکار کو کوئی جنون ہے، لیکن ان کے ذام کے مطابق تو یہ ہے نا جی، سمجھ گئے ہیں؟ پس واجب ہے یہ کہ ہو خبر سے ما وہ خبر جو نہ ہو صادق اور نہ کاذب، حتیٰ کہ ہو یہ کون اخبار اسی سے، کس سے؟ نہ صادق نہ کاذب، کفار کے ذام کے مطابق۔ ہاں جی شہباز جی، واجب ہے یہ کہ ہو خبر سے وہ جو نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو، حتیٰ کہ ہو یہ ان سے ان کے نظام کے مطابق۔ اب چونڈی بڑھن لگنے والا وعلى هذا لا يتوجه ما قيل انه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق۔ شارع صاحب فرماتے ہیں لہذا جب یہ ہم نے بات کر دی کیڑی او اللہ زی قرر نہ ہو بادا کیڑا بغیر الصدق کے بعد او غیر الصدق او لأنہم لم یا تاکہ دو ہو لأن الکفار لم یا تاکہ دو صدق ہو کہ سرکار کے وہ صدق کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، وضاحت کی کہ کوئی نہیں جی آندھے نے جب اس صورت پر جب ہم نے یہ وضاحت کر دی ہے تو اب نئے متوجہ ہوگا وہ جو علامہ خلخالی نے یہاں شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے عدم اعتقاد صدق سے نہیں لازم آتا عدم صدق، کہ اگر کوئی بندہ صدق کا اعتقاد نہ رکھے تو خام خواہ وہ نفس الامر میں بھی صدق نہ ہو یہ لازم نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں یہ جو بات اب یہ متوجہ نہیں ہوگی، یعنی یہ سوال اب نہیں بڑھ سکتا، کیا کہ جگہ لینا سے دلیل دینی ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ اور اس پر یعنی یہ جو ہم نے تقریر کر دی ہے اس کے بعد نہیں متوجہ ہوگا وہ جو علامہ خلخالی نے کہا ہے کہ بھئی عدم اعتقاد صدق سے اگر کوئی بندہ صدق کا اعتقاد نہ رکھے تو اس سے لازم نہیں آتا کیا؟ یہ لازم نہیں آتا جی۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کا کسی کے بارے میں سچا ہونے کا اعتقاد نہ ہو تو یہ تو ضروری نہیں کہ نفس الامر میں وہ سچا ہو ہی نہ، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ لأنه لم يجعله دلیلا على عدم الصدق بل على عدم ارادة الصدق، اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ نے نہیں بنایا اس غیر صدق لأنہم لم یا تاکہ دو ہو کو کہ یہ جو خبر ہے حل جنہ کی یہ صدق بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے نہیں اعتقاد کیا اس کا، وہ نہیں اعتقاد کرتے تھے سرکار کے صدق کا، انہوں نے نہیں بنایا دلیل کس پر؟ عدم صدق پر، بلکہ دلیل بنایا ہے کہ انہوں نے صدق کا ارادہ نہیں کیا، انہوں نے صدق پر ارادہ نہیں، اس پر دلیل بنایا ہے جی یہ۔ تو لہذا بھی اس سے یہ کہنا کہ بے عدم صدق لازم نہیں آتا یہ تو مقصد ہی نہیں ہے، مقصد دلیل اس بات پر بنائی کہ کفار نے سرکار کے صدق کا ارادہ نہیں کیا جی، یہ مطلب ہے فَلْيُتَأَمَّلْ جی۔ کیا جی؟ اس لیے کہ نہیں بنایا مصنف نے اس کو دلیل عدم صدق پر بلکہ دلیل بنایا ہے عدم ارادہ صدق پر۔ او بے خدرو مبلا بھی او با علی حاضہ، پھر دیکھنا ساری گل، یعنی وہ کہ تقریر کی ہم نے اس کی مصنف کے قول وغیر اس صدق کے بعد او لأنہم لم یا تاکہ دو ہو اے لأن الکفار لم یعتقدوا صدقہ فلا یریدون، فی هذا المقام الصدق الذی، انہوں نے اس مقام میں صدق کا ارادہ نہیں کیا جی، وہ صدق جو بعید ہے کئی مراحل ان کے، انہوں نے یہاں صدق کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ آگے سمجھے؟ ہن ویکھ پھر گیا واپس آ کہ بھئی جو ہے نا مصنف کے قول، اور وہ قول ہے کہ فلا یریدونا جی، اور قول اس مصنف کا بعد اس کے فمرادہم جی، اور کہ جیسا خود بیان کی تھی وہ ان کی مراد یہ ہے جی، یہ اس لیے کہ ثابت اس کلام سے یہ ہے کہ کفار کی مراد ثانی عام بھی جنہ سے صدق کا بھی غیر ہے اور تو لا یتاجہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کا قول لأنہم لم یا تاکہ دو ہو، اس پر سوال تھا کہ یہ قول نہیں صلاحیت رکھتا علت بننے کی
لقوله وغیر الصدق، کیا غیر اسے دعویٰ تھا کہ یہ جو حال جنہ کی خبر ہے یہ صدق کا، غیر اس لیے کہ وہ سرکار کے حال جنہ کی خبر کے صدق کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، تو اس اعتقاد نہ رکھنے سے عدم صدق تو لازم نہیں آتا، لہذا دعویٰ تھا عدم صدق، دلیل ہے کہ صدق کا اعتقاد نہیں ہے، نہیں سمجھے، دعویٰ کیا ہے عدم سے اور غیر صدق، تو دلیل دی ہے، دلیل دینی تھی کہ بھئی صدق نہیں ہے، دلیل یہ دی ہے کہ وہ صدق کا اعتقاد نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے، یہ بھی سوال ہوتا تھا، تو اس لیے کہ نہیں لازم آتا عدم اعتقاد صدق سے کیا، عدم سے اختلاف ہے۔ تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ مصنف کا قول لم یا تاکہ دو ہو، یہ علت ہے عدم ارادہ صدق کی، نہ کہ عدم صدق کی، ایسا جواب ہی کی، یہ علت ہے عدم ارادہ سے انہوں نے صدق کا ارادہ نہیں کیا، اس لیے ارادہ نہیں کیا کہ وہ صدق کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، تو یہ ٹھیک ہے کہ صدق کا ارادہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ سرکار کی خبروں کے بارے میں وہ صدق کا، اعتقاد نہیں رکھتے، یہ ٹھیک ہے۔ تو جو کسی کے بارے میں صدق کا اعتقاد نہ رکھے تو وہ صدق کا ارادہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتے، تو صدق کا ارادہ بھی نہیں ہوگا خام وقت۔ اب دعویٰ اور دلیل ایک ہو گئے ہیں، اور سمجھے ہی کہ بھئی علت ہے عدم ارادہ صدق کی، اس لیے کہ تقدیر والمراد غیر الصدق او لأنہم الاخری، تو پس ہو گئی یہ دلیل علت لکون مرادہم غیر الصدق، نہ کہ عدم سے عدم صدق کی یہ دلیل نہیں ہے، عدم ارادہ صدق کی یہ دلیل ہے جی، تو یہ ایک ہو گئے ہیں۔ اور پلیا مصنف نے فرمایا تھا کہ نہیں شک کہ مراد ثانی سے کذب کا غیر ہے، اس کی دلیل اپنی ہے، اور یہ صدق کا غیر اس کی دلیل دی تھی، دلیل یہ بس صدق کا یہ غیر ہے، یہ جو خبر ہے حال جنہ کی یہ صدق کا، غیر ہے، دلیل یہ دی تھی کہ انہوں نے صدق کا اعتقاد نہیں کیا، تو سوال یہ تھا کہ صدق کا اعتقاد نہ کرنے سے عدم صدق نفس الامری لازم تو نہیں نہ آتا جی، تو اس کا جواب دیا کہ یہاں غیر صدق سے مراد ہے غیر ارادہ صدق، کہ انہوں نے صدق کا ارادہ نہیں کیا، ارادہ کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ وہ صدق کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ مطابقت ہو گئی ہے جی، سنے ہی اور لِأَنَّهُ، یعنی مصنف نے نہیں بنایا اس کو، یعنی نہیں بنایا اپنا قول کون سا، نام لگ گیا تھا کہ دلیل کس پر، عدم صدق پر جیسا کہ سمجھا اس کو معترض نے ان کے بنانے میں دلیل، جی سنیں جی، فی جعل دلیلا علی عدم ارادت الصدق، سمجھ گئے، تگی فل یتعمل، یہ امر ہے، فل یتعمل تعمل کے ساتھ اشارہ ہے کہ ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ عدم اعتقاد یعنی جزم نہیں مستلزم کس کو، یہاں بھی سوال ہو سکتا ہے مزید، اس لیے کہ شاک متردد جو ہوتا ہے اس کے نزدیک اعتقاد نہیں ہوتا، اور عندہ ارادت للامر المشکوک فی، اعتقاد کوئی نہیں لیکن امر مشکوک فی کا ارادت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بوجہ تردد کے اس کے درمیان اور اس کے غیر کے درمیان، لہذا نہیں صحیح بنانا عدم اعتقاد صدق کو دلیل کس کے لیے، یہ سوال ہو سکتا ہے نیا جی، پھر یہ اس کا جواب کہ مراد لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا نفی ہے ان کے اعتقاد رکھنے کی آپ کے صدق کی من حیث و ذات ہی و، امکان نہیں، کہ بھی وہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، اور شاک جو ہے وہ تو معتقد ہوتا ہے کس کے لیے، شاید کہ امکان کہ مشکوک فی کے ممکن ہونے کا اس کے اندر جو ہے نا وہ اعتقاد ہوتا ہے جی، اگرچہ وہ نہیں معتقد اس کے لیے من حیث و ذات ہی، لیکن اس میں اعتقاد اس کا ہو سکتا ہے جی کہ یہ شے نفس الامر میں ایسے ہو، ہاں جی کتھے، اور اس پر نہیں متوجہ ہوگا وہ جو کہا گیا ہے، بے شک نہیں لازم آتا بے شک عدم اعتقاد صدق سے، عدم اعتقاد صدق کون نہیں، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ سے کیا نہیں لازم آتا، عدم صدق وغیر صدق کہ بھی اگر صدق کا اعتقاد نہ ہو تو اس سے بھی صدق بھی نہ ہو، یہ تو لازم نہیں آتا، تو دلیل دعوے پر منطبق نہیں ہے، یہ اصل سوال ہے جی،
لِأَنَّهُمْ اس لیے کہ نہیں بنایا مصنف نے اس کو دلیل عدم صدق پر بلکہ بنایا ہے دلیل عدم ارادہ صدق پر. ارادہ ہے صدق. بس غور و فکر کیا جائے. پھر وہ سوال کیا اس کا جواب دیا. جی اور اس میں نہیں متوجہ ہوگا وہ جو کہا گیا کہ بے شک نہیں لازم آتا عدم اعتقاد صدق سے عدم صدق، اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ نے نہیں بنایا اس کو دلیل عدم صدق پر بلکہ عدم ارادہ صدق پر. جی بس چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے. آگے اب اس کا جواب امتحان کریں. رد هذا الاستدلال بأن المعنى أي معنى أم به جنة أم لم يفتر فعبر عنه أي عن عدم الافتراء بالجنة لأن المجنون لا افتراء له لأنه الكاذب عن عمد بلا عمد للمجنون. فالثاني ليس صبر دھیان کریں جی. اس کا رد اس استدلال کا رد اس استدلال کا رد سمجھوں دی بھی اس استدلال کا استدلال کا رد اور پھر حاشیہ پڑھتے ہیں پھر گل کھل جائے گی. یہ ہے کہ بِأَنَّ الْمَانَى یعنی معنی ام بہی جنہ کا جی پیچھے پڑھنا کیویں آئے تھے افتراء علی اللہ کاذب قد بس ام بہی جنہ. یہ جو ام بہی جنہ ہے نا جی اس کا مطلب ہے ام لم یفترے جی کہ کیا وہ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں یا افطرا نہیں باندھتے. یہ معنی ہے اس کا. جی کیا کہ کہ رد آیت کا معنی ہاں دلیل کا رد یوں ہے استدلال کا رد یوں کیا گیا ہے کہ ام بھی جنہ کا معنی یہ ہے کہ ام لم یفترے کچھ آیت پڑھنا افترا علی اللہ کاذبا ام بھی جنہ اے ام لم یفترے کہ کیا وہ جو ہے نا اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں یا افطرا نہیں باندھتے یا افترا نہیں باندھتے. سنا جی ایشا بس. تو پھر سوال ہے تو پھر ام بھی جنہ کے ساتھ ام لم یفتر کو ام بھی جنہ کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا. کیا کہ جی سوال ہے کہ پھر ام لم یفتر کو ام بھی جنہ کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا. تو بس تعبیر کیا گیا ام لم تعبیر کیا گیا ام بھی جنہ فعبر عنہ تعبیر کیا گیا ام بھی جنہ سے کس سے ام لم عنہ کا مرجع ام لم تعبیر کیا گیا اس سے یعنی عدم افتراء سے کس کے ساتھ جنہ کے ساتھ. یعنی ام بھی جنہ کے ساتھ. اس کے ساتھ کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ مجنون جو ہوتا ہے اس کے لیے افطرا نہیں ہوتا. اس کے لیے افتراء نہیں. افطرا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ افطرا کہتے ہیں کذب عن عمد کو. کذب آمدن جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو افطرا کہتے ہیں. تو ولا آمد للمجنون ہے اور مجنون میں تو عمد نہیں. قصد نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے نا وہ تعبیر کیا اس کے ساتھ کس کے ساتھ ام بھی جنہ تعبیر کرنی تھی ام لم یفترے جی لیکن کیا کہاں کا ہے ام بھی جنہ. ہاں جی کیا کیا جی تو جواب دیا کہ عدم افتراء کو جنہ کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا کہ کیونکہ مجنون اس میں افطرا نہیں ہوتا. کیوں افطرا کیا ہے کاذب عن عمد ہے اور مجنون کے لیے عمد نہیں ہوتا. عمد نہیں ہوتا. سمجھی ایشا بس آگے چل پھر پورا پردہ شرح سے. قسیما للکاذب مطلقا. لہذا جو ثانی ہے نا اخبار حال جنہ یہ مطلق کذب کا قسیم نہیں ہے. مطلق کاذب کا قسیم نہیں ہے تاکہ کہو کہ بھی چونکہ کذب میں داخل نہیں ہے اور صدق میں بھی داخل نہیں لہذا واسطہ لازم آ گئے. کیا کہ جی بس ثانی یعنی اخبار حال الجنہ مطلق کاذب کا قسیم نہیں ہے. بالو بل لما هو اخص منه عن الافتراء بلکہ یہ جو ہے نا ثانی یعنی اخبار حال جنہ یہ قسیم ہے اس کا جو کذب کا خاص ہے. جو کاذب سے اخص ہے. دیکھو نا جھوٹ عام ہے جی کہ کسی بندے کے نے سمجھا کہ سچ ہے نفس الامر میں ایسا نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے اور ایک ہے آمدن جھوٹ. یہ بھی جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں جی. یہ تو یہ جو ہے نا اخبار حال جنہ مطلق کذب کا یہ قسیم نہیں ہے. مطلق کاذب کا قسیم نہیں بلکہ کذب کے مطاط جو ایک فرد ہے کون افتراء اس کا یہ قسیم ہے اس کا یہ. تو اب افتراء اور حال اخبار حال جنہ
یہ دونوں داخل ہو گئے مطلق کذب کے تحت جی. ہاں جی کیا کہ جی بلکہ یہ اخبار حال جنہ یہ قسیم ہے کذب کا جو ایک فرد ہے. کون؟ افتراء. کیونکہ افطرا ہے نا تو اس کے مقابلے میں جی تو فیکون فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمهم في نوعين عن عن الكاذب عن عمد والكاذب لا عن عمد. لہذا یہ حصر ہو گیا کس کے لیے؟ خبر کا کاذب کے لیے ان کے زام کے مطابق کہ خبر کاذب جو ہے وہ دو قسم کی، ایک ہے کذب عن عمد اور ایک ہے کاذب لا عن عمد. لا عن عمد. تو اب یہ کس کے اندر داخل ہو گیا؟ اخبار علیہ جنہ مطلق کذب میں. مطلق کاذب کے تو واسطہ ثابت ہوا نہ ہوگا جی. ہاں جی کیا کیا جی پس ہو گیا یہ حصر خبر کاذب کے لیے ان کے زام کے مطابق دو قسموں. یعنی کذب کی دو قسمیں ہیں، ایک کذب عن عمد اور دوسرا کذب لا عن عمد. تو یہ جو جس کلی کے جو فرد ہوتے ہیں وہ اسی میں داخل ہوتے ہیں، دوسری کلی میں تو نہیں چلے جاتے جی. تو یہ لا عن عمد جو کذب ہے یہ کذب کا فرد ہے. تو لہٰذا یہ جو حال جنہ کے اخبار ہیں یہ کس میں داخل ہو گئے؟ کذب میں کذب میں داخل ہو گیا. تو پھر حصر ہو گیا خبر کا دو قسموں میں، خبر صادق ہے یا کاذب. صرف یہ کہ کذب کے تفصیل کی کہ اس کے دو فرد ہیں جی. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں واسطہ ثابت ہو گئے. ہوں ویک پھر ترجمہ کریے. اور وردہ خلاصہ اس کا جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف شارح نے، وہ منع کرنا ہے کہ مراد ثانی سے کذب کا غیر ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ کذب ہے. کذب ہے. بلکہ بے عم بھی جنہ بھی جو ہے نا وہ ان کے نزدیک وہ کذب سمجھتے تھے جی. دھیان کریں. جی. اور منع کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا عم بھی جنہ یہ جو ثانی ہے یہ کذب کا قسیم ہے. جی. یہ بات نہیں ہے مطلق کذب کا قسیم. نہیں ہے. ہوں تقریر ساری پکوائی یار. جی. بیان اس کا یہ ہے ہم اختیار کرتے ہیں کہ مراد ثانی سے کیا ہے، کذب ہے. اور قول مصنف کا انہو قسیم اگر ارادہ کرے کہ یہ کذب قسیم ہے کس کا؟ مطلق کذب کا. جیسا کہ متبادر ہے، یہ بات ممنوع ہے. بلکہ یہ ثانی قسیم ہے کس کا؟ کذب العمد کا. کذب عمد کا خاص کر کے، مطلق کذب کا نہیں ہے قسیم جی. اور اگر ارادہ کریں کہ یہ قسیم ہے کس کا؟ کذب عمد کا. تو یہ تو مسلم ہے، لیکن اس سے نہیں لازم آتا کہ مراد ثانی سے کیا ہو، کذب کا غیر. مطلق کذب کا غیر ہو جائے جی. کیونکہ نہیں لازم آتا ہونا شے کا قسیم اخص کے لیے یہ کہ ہو وہ قسیم ان کے لیے جو شے کے اخص کا قسیم ہے وہ شے کے عام کا قسیم ہو، یہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہر کلی کے متات جو فرد ہیں وہ اس کی بنسبت خاص ہیں کہ نہیں جی. اب فعل کلمہ جو شے ہے عام، اس کے نیچے جو خاص ہے اسم، اس کا یہ قسیم ہے. فعل اسم کا قسیم ہے. تو اخص کا قسیم ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس اخص کون اسم کا جو عام ہے کون کلمہ اس کا بھی یہ قسیم ہو جائے. کہ لازم آتا ہے؟ تو لہذا اخص کا جو قسیم ہوتا ہے وہ خاص کے عام کا قسیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا فرد ہوتا ہے جی. اس کا وہ سمجھ گئے اے گل جی. فعبرا انہو حاصل معنی کہ وہ جو خلاصہ ہے کہ اقاصد الکاذب علی اللہ ام لم یقصد ہو، یہ معنی ہے ان کا کفار کا کہ کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ بولنے کا قصد کیا یا کہ قصد نہیں کیا. قصد کیوں نہیں لکون حاصل من ذالک حال الجنون جو منافی ہے قصد کے کہ بھی یا یہ آمدن جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو جنون ہے. بات تو جھوٹی ہے لیکن قصد کوئی نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی. دونوں صورتوں میں بھی نعوذ باللہ کفار کہتے تھے ہے جھوٹ ہے کہ اگر تو آمدن ہے یہ نعوذ باللہ بھی اگر بھی سرکار تو الحمدللہ اللہ بے مثال بے مثل ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو جنون نہیں ہے تو پھر یہ آمدن جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر جنون ہے تو بات پھر بھی جھوٹی ہے لیکن آمد کوئی نہیں ہے. تو دونوں جھوٹ کے فرد بڑھیں جی بقول ان کے لیے. ہوں مانا سمجھیے اس دو بلا بھی. اور رد کیا گیا اس استدلال کو بائیں طور کے مانا یعنی مانا ام بھی جنہ کا ام لم یفترے
ام لم یفتر یہ معنی ہے جی، افطرا ام لم یفترے، سمجھے؟ جی پس تعبیر کیا گیا تعبیر کیا گیا کس کو؟ ام لم یفتارے کو، ان ہو اس سے، جی کس سے؟ عدم افتراء سے یعنی تعبیر کیا گیا کہ اس سے عدم افطرا سگو عارف عبرا، تعبیر کیا گیا اس کو کس کے ساتھ؟ جنہ کے ساتھ، جنہ کے ساتھ اس لیے کہ مجنون نہیں افطرا اس کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ افطرا کذب عن عمد ہوتا ہے عمد ہوتا ہے اور نہیں عمد جنون کے لیے، لہذا فلا کذب لہ عن عمد، جی سمجھے جی؟ پس یہ مثلا مجنون اگر اپنی ماں کو کہے میری ماں نہیں ہے، جھوٹ ہے لیکن عمد کو نہیں بچ، قصد کو نہیں، جی کہ سچ ہے جھوٹ ہے، بھی ماں کو کہتا ہے میری ماں نہیں، مجنون کہے یہ گل سچی ہے، جھوٹ ہے لیکن اس جھوٹ میں اس کا قصد نہیں ہے، جی سمجھ گئے ہیں؟ ایشا بس جی، اچھا، اور نہیں عمد مجنون کے لیے انہیں منع کر، اور رد کیا گیا ہے یہ استدلال بائیں طرح کے معنی، یعنی معنی ام بھی جنہ کا ام لم یفترے ہے، پس تعبیر کیا گیا اس سے یعنی عدم افتراء سے جنہ کے ساتھ، اس لیے کہ مجنون نہیں ہے افتراء اس کے لیے، اس لیے کہ افتراء کذب عن عمد ہے اور نہیں عمد مجنون کے لیے۔ پس ثانی یعنی اخبار حال جنہ نہیں ہے، نہیں کون؟ ثانی قسیم کذب مطلق کا، کذب مطلق یعنی کذب کے لیے مطلقاً اس کا یہ قسیم نہیں ہے، بلکہ ثانی کون؟ اخبار حال الجنہ قسیم ہے واسطے اس کذب کے جو خاص ہے مطلق کذب سے، میری مراد افطراء، یہ افطراء کا مد مقابل ہے، جی سنیں تو پس ہوگا یہ حسر خبر کاذب کے لیے، کذب کے لیے بھی خبر کاذب کے اندر یہ دونوں داخل ہو گئے ہیں ان کے ضام کے مطابق، اس کی دو قسموں میں، میری مراد کذب عن عمد اور کذب لا عن عمد، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بات تو جھوٹی ہے، اگر بھی جنون نہیں ہے تو پھر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، جنون ہے تو ہے پھر بھی جھوٹ ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے، لیکن یہ عمد کو نہیں ہے، جی جی ثانی نہیں ہے قسیم کذب مطلق کا، بلکہ قسیم ہے اس کذب کا جو اخص ہے کذب مطلق سے، میری مراد افتراء، جی بس ہوگا یہ حسر خبر کاذب کے لیے ان کے ضام کے مطابق اس کی دو قسموں میں، میری مراد کذب عن عمد اور کذب لا عن عمد۔ سنیں یہ بات ہوگی پوری، اس میں کیا آیا ہے؟ یہ جہاں سے الفن الاول شروع ہوا تھا، علم معنی کی تعریف آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی، پھر علم معنی کا حصر ہے کس میں؟ اور مقصود کا 8 بابوں میں، سنیں جی، پھر 8 بابوں پر وجہ حصر بیان کی، پھر یہ تنبیہ تھی کس کی؟ کہ صدق اور کذب جو ہے نا اس میں اختلاف ہے، اس میں اچھا فن اول سے پہلے جو بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی فصاحت کے ساتھ کون کون متصف ہے اور بلاغت کے ساتھ متصف ہے، سمجھے؟ تو پھر بلاغت کے اندر یہ آگے مسئلہ آیا تھا کہ بلاغت جو ہے صفت راجعۃ الی اللفظ بے اعتبار افادت المعنی، صفحہ نمبر 26 بالترتیب، تو پھر اس کے لیے اعلیٰ طرف بھی ہے، اسفل بھی ہے اور اس کے مابین بھی ہے، یہ سارے مسئلے بیان ہوئے تھے، سمجھ آ گئی جی؟ اب شروع جی، فن اول کے اندر کتنے باب ہیں؟ 8 باب، ان میں سے پہلا باب تھا اسناد خبری کے اخبار، ان پر احوال الاسناد الخبری، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ علم معنی کے اندر 8 باب ہیں، ان میں سے پہلا باب ہے احوال اسناد خبری، یعنی اسناد خبری کو جو امور عارض ہوتے ہیں وہ بیان کرنے ہیں، جن علم معنی کے اندر وہ مسائل جن کا تعلق اسناد خبری کے ساتھ ہے
وہ مسئلے اس باب میں بیان ہونے ہیں، وہ مسئلے باب میں بیان نہیں. تو ظاہر ہے ان مسئلوں کو جب بیان کریں گے تو اسناد نسبت ہے، کدی وچ مسند دا رولا پینا، کدی مسند لے دو، انہاں نال نہ رہنا ہے. ویسے ان کے باب علیحدہ آ رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ طرفین ہوں گی تب سمجھ آئے گی جی. چلو جی، میں اسناد خبری کے احوال یعنی اسناد خبری کے وہ امور جو اس کو عارض ہوتے ہیں. شاباش جی، شاباش جی، اسناد خبری کے احوال. واہ واہ. ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد المخاطب أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. اسناد خبری کی تعریف کس کی؟ اسناد خبری کی تعریف ملانا ایک کلمے کو یا ایک کلمے کا جو قائم مقام ہوتا ہے جی، مرکب ناقص، ایک کلمے کو ملانا یا ایک کلمے کے قائم مقام کو ملانا دوسرے کلمے کے ساتھ اس طرح ملانا، اس حیثیت سے کہ یہ ملانا فائدہ دے مخاطب کو اس بات کا کہ محکوم بہی کا مفہوم ثابت ہے محکوم علیہ کے مفہوم کے لیے، یا محکوم بہی کا مفہوم منفی ہے محکوم علیہ کے مفہوم سے. ہاں جی شاباش جی، وہ مفہوم وچ کیوں آ کے آ جاندی سمجھ. اسناد خبری کی تعریف کی کہ وہ ملانا ایک کلمہ کو یا وہ اس کو جو قائم مقام ہے کلمہ کے دوسرے کلمہ کے ساتھ. او غلام و زید قائم ان دے وچ مبتدا مرکب اضافی نہیں ہے گا. ہاں جی، اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے یہ ضم مخاطب کو اس بات کا کہ محکوم بہی کا مفہوم ثابت ہے محکوم علیہ کے مفہوم کے لیے، یا محکوم بہی کے مفہوم کی نفی کی گئی ہے محکوم علیہ کے مفہوم. پھر ایک باری اسناد خبری کی تعریف ملانا ایک کلمہ کو یا اس کو جو قائم مقام ہے کلمہ کے دوسرے کلمہ کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے یہ ضم مخاطب کو اس بات کا کہ محکوم بہی کے مفہوم کا مفہوم ثابت ہے محکوم علیہ کے مفہوم کے لیے، یا محکوم بہی کے مفہوم کی نفی کی گئی ہے محکوم علیہ کے مفہوم سے. یہ زید قائم کی یہ جڑا لفظ زید ایک کھلوتا ہے، اس زید کا جو مفہوم ہے کون مسمى جی، یہ لفظ قائم ہوتا بس ثابت ہے کہ اندر معنی ہے کھلونا، وہ ثابت ہے. یہ مفہوم ہے نا. ابا آ گیا ہے، ابے دا جڑا مفہوم ہے جی وہ 6 فٹ والا جی تے آ گیا دا جڑا مفہوم ہے نا آپس ہی تعلق ہے، یہ تو لفظ نہیں سمجھ آئی. جی وہ بولتے تو یہ ہے کہ زید قائم مطلب کیا ہے؟ قیام کیڑا جڑا لفظ ہے یہ ثابت لفظ زید پاس یہ مطلب ہے کہ قیام کا جو معنی ہے اسی کو مفہوم کہتے ہیں. معنی مفہوم ایک ہی چیز ہے. یہ ثابت ہے کس کے لیے؟ لفظ زید کے لیے، اس کے معنی کے لیے. یہ مطلب ہے. تو واضح گل ایک بدی اس وجہ کوئی بہام ہے جی. میں نے آپ کو روٹی کھلائی ہے، بھائی پورا کدوں ہونا ہے، کدوں بولنا ہے. روٹی دا جڑا معنی ہے وہ انہوں نے سامنے رکھیا تے پھر انہوں نے اپنے ہاتھ نال تروڑ کے منہ مبارک چ پائی تے کھادا تے پھر میں آخنا ہے کہ میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، کس کے بغیر ہی صرف لفظ نال ثابت ہو جائے گا. اور ایک تو کی شروع ہے واہ ہوا تو وہ لکھا نال انہاں غریباں دی محنت نے بھی کوئی سارا ہو جائے. انہیں ایڈی محنت کی تھی تمہیں سمجھانے واسطے، پوری محنت کی تھی، بچ نکا جا استاد واڑیا نے جی. یہ میری لغت ہے جی. اور وہ کون احوال نہیں آکھنا، اسناد خبری ملانا ایک کلمے کو یا وہ جو قائم ہے مقام کلمے کے، ملانا کدھر؟ دوسرے کلمے کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ فائدہ دے یہ ضم مخاطب کو اس بات کا کہ دو میں سے ایک کا مفہوم وہ یہ کون ثابت ہے دوسرے کے مفہوم کے لیے. دوسرا کون؟ وہ جان کے لکھا مسند لے جی. پھر مسند لکھا ہے نا تو غلطی کوئی ہے جی.
یا دو میں سے ایک کا مفہوم دو میں سے منفی ہے دوسرے کے مفہوم سے. دوسرے کے شاباش جی. اور وہ ملانا ہے کلمہ وہ کون؟ اسناد خبری. ملانا کلمہ کو یا وہ جو قائم ہے مقام کلمہ کے دوسرے کلمہ کے ساتھ اس حیثیت سے کہ فائدہ دے یہ دم مخاطب کو اس بات کا کہ ان دو میں سے ایک کا مفہوم ثابت ہے دوسرے کے مفہوم کے لیے یا ان دو میں سے ایک کا مفہوم منفی ہے دوسرے کے مفہوم سے. سنیں جی. اور دم و کلمتن تو یہ ہے ملانا. دم میں نہیں ملانا. جی تو ملانا متکلم کا فعل ہے. تو کلمے کا جی کلمے کی جو صفت ہے وہ انضمام ہے ملنا کی انضمام. ملنا. تو یہاں وہی سوال ہے کہ تعریف تو ہو رہی ہے اسناد خبری کی اور جو فعل استعمال ہے وہ تو متکلم کی صفت ہے اس لیے اس کا معنی کیا انضمام یعنی کلمے کا ملنا دوسرے کلمے کے ساتھ. یہ ملنا یہ اسناد خبری ہے. ملانا اسناد خبری نہیں ہے بلکہ ملنا کیونکہ ملانا تو متکلم کی صفت ہے جی. سنیں ہی پس بولی گئی ہے مصدر جی اور ارادہ کی اثر جو پیدا ہوگا اس سے اور وہ کون ہے انضمام اس لیے کہ یہ انضمام ہی تو وہ شے ہے جس کے ساتھ لفظ انضمام ہے نہیں ملنا. لفظ کی جو صفت ہے وہ دم نہیں ہے انضمام ہے. ملنا ملانا نہیں ہے. ملانا متکلم کی صفت ہے جی. چلو جی من کر لے ہی اگے خبر لعظم شأنه وكثرت مباحثه. سوال ہے کہ جو انشاء ہے کون اس میں بھی تو اسناد ہے جی. یہ اس میں بھی تو اسناد خبری کے احوال کو کیوں مقدم کیا ہے اسناد انشائی کے احوال پر جی. سوال ہے کہ اسناد خبری کے احوال کو اسناد انشائی کے احوال پر مقدم وہ بھی ضمن میں آ جائیں گے جی. تو اس کا جواب دیا ہے کہ مقدم کیا گیا ہے خبر کی بحث کو اور احوال کا احوال وہی بحث ہے نا محمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنا یا نفی کرنا یہی بحث ہے. مقدم کیا گیا خبر کی بحث کو خبر کی شان کی عظمت کے لیے اور وقوع کے اعتبار سے خبر کے مباحث کثیر ہے. خبر کے مباحث کثیر ہے. شاباش جی. تو اس کا کہ مقدم کیا ہے خبر کی بحث کو کیونکہ اس کی شان عظیم ہے اور اس کے وقوع کے اعتبار سے مباحث کثیر ہے. ہو بے خودرو وَإِنَّمَا قَدَّمَ یعنی مقدم کیا ہے مصنف نے رحمہ اللہ نے یا مقدم کیا گیا ہے خبر کی بحث کو انشاء کی اس باب میں. پہلے یہ ہوگا پھر اس میں انشاء اسناد انشائی کی بحث ہوگی سمجھی. اور ابواب اربع جو بعد میں آ رہے ہیں ان میں بھی وہ مسند المسند کے احوال مسند لے کے وغیرہ باوجود کہ یہ ابحاث خبر کے ساتھ مختص نہیں ہے انشاء میں بھی پائے جاتے ہیں تو ان کو کیوں مقدم کیا لحاظ میں شرن کیوں اس کی شان اونچی ہے خبر کی اس لیے کہ یا یو الحضرت اعتقادیات سارے کے سارے لغتاً اخبار ہیں خبریں لغتاً اللہ واحد لغتاً کی ہے یہ وہ تو جل عقیدہ رکھنا ہے تو پھر انشاء ہونا ہے کہ میں اللہ کو واحد مانتا ہوں سنیں لیکن لغتاً کی ہے محمد رسول اللہ لغتاً کی ہے یہ تو وہ انشاء یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں لیکن خبر ہے القرآن و کتاب اللہ یہ اس طرح جتنے اعتقادیات ہیں وہ سارے جملے کیا ہیں لغتاً خبر ہیں. پھر جب ہم مانتے ہیں تو ہر ایک نظر سے وہ انشاء ہوتا ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں یہ انشاء ہوا جی یہ سمجھے ہی یہ آگی بات. دوسرا بھئی سارے لغتاً کیونکہ اکثر محاورات کیا ہیں سارے اور وہ کثرت مباحث یہ ہے کہ محض کثرت مباحثی باسبب
اس کے کہ مزایا والخواص معتبرہ عند البلغاء اکثر وقوع یا فی الخبر ہیں جی. یہ جو بلغاء کے نزدیک خصوصیات تاکید لانی ہے کہ نہیں لانی ہے، یہ ساری باتیں خبروں میں ہوتی ہیں، انشاء میں یہ باتیں نہیں ہوتی. تو اللہ کی قسم میں پانی لے آ کے دے، یہ کیوں ہے جی؟ بے شک تو مجھے پانی لا کر دے اور یار پانی پلا دے. یہ جو تاکیدیں لگانی ہے نہیں لگانی ہے، مخاطب کا لحاظ کرنا ہے، یہ ساری باتیں کس میں ہوتی ہیں؟ خبر میں ہوتی ہیں. اس لیے اس کے مباحث کثیر ہیں. اس وجہ سے کیا کیا اس کو مقدم کیا، اور سمجھے ہی، اور محض مقدم کیا مصنف رحمہ اللہ نے خبر کی بحث کو خبر کے شان کی عظمت کی وجہ سے شرعاً اور خبر کے مباحث کے کثرت کی وجہ سے وقوعاً. جی اور بعد کیا مصنف نے خبر کی بات کو باوجہ خبر کی شان کی عظمت کے شرعاً اور باوجہ خبر کے مباحث کی کثرت کے شاباش جی. ثم قدم احوال الاسناد على احوال المسند الیہ والمسند مع تاخر النسبة للطرفین لأن البحث هنا انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا الیہ او مسندا، وهذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد، والمتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفین. صبر صبر صبر. پھر سوال ہے کہ اسناد خبری یہ طرفین کے درمیان نسبت ہے، یہ طرفین کے درمیان نسبت، اور احوال تو اس کے مسائل ہوئے نا جی. یہ جو اسناد خبری ہے یہ طرفین کے درمیان، تو طرفین ہوں گے تو نسبت ہوگی. تو پہلے طرفین کے احوال بیان ہوتے مسند الیہ کے، مسند کے، پھر اس کے حوال بیان ہوتے کس کے؟ اسناد خبری کے. تو ایک ہی کیتا ہے کہ وچوں کٹ کے پہلو لے آندا تے جنہ دی وجہ تو انہیں بڑھنا پیچھے چلے گئے. ہاں جی. سوال ہے کہ اسناد یہ کیا ہے؟ یہ ایک نسبت ہے نا. اسناد خبری یہ طرفین کے درمیان ایک نسبت ہے، تو طرفین ہوں گے تو نسبت ہوگی. تو پھر پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ طرفین کے احوال ہوتے ہیں پھر نسبت اسناد کے حوالے ہوتے ہیں. اس کا جواب توجہ کریں جی. وہ یہ ہے کہ طرفین ایک اعتبار سے پہلے ہیں، نسبت بعد میں ہے. اسناد خبری اور نسبت آکھو یا اسناد خبری آکھو ہو، اور اسناد خبری ایک اعتبار سے پہلے ہے اور طرفین بعد میں. وہ ذرا سمجھا جائے. اس لیے کہ یہاں جو بحث ہونی ہے نا اس علم معنی میں، یہاں جو بحث ہونی ہے وہ بحث معاذ لفظ کے احوال کی ہے. کس کی ہے؟ لفظ کے حوالے، اور کلام مقتضا حال کے مطابق ہو جائے یار. بحث کس کی ہے؟ لفظ کے حوالے، لیکن مطلق لفظ کی نہیں. ایسا لفظ جو موصوف ہے اپنے مسند الیہ ہونے کے ساتھ یا اپنے، مسند ہونے کے ساتھ. تو مسند الیہ ہونا تے مسند ہونا یہ وصف ان کو تب لگے گی جب ان میں اسناد ہوگا. تو جب ان میں اسناد ہوگا. اب اس اعتبار سے اسناد پہلے ہے. اسناد پہلے سنیں کیا کیا جی. تو اس کا جواب دیا کہ بحث یہاں بات وہ لفظ کے حوالے سے ہے، وہ لفظ جو موصوف ہوتا ہے اپنے مسند الیہ یا مسند. ظاہر جتنے بھی آگے حوال آنے ہیں وہ مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے، مسند ہونے کے اعتبار سے. اور یہ جو وصف ہے یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند ہے. یہ تب ہے کہ جب ان میں پہلے اسناد ہوگا. اسناد ہوگا. تو جی اس اعتبار سے اسناد پہلے ہے، اور طرفین بعد میں ہے. والمتقدم والمتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفین ولا، ولا بحث لنا عنها. یہ جو نسبت پر متقدم ہے وہ طرفین کی ذات ہے کہ پہلے ایک زید ہوگا، پھر قائمن بھی ایک معنی ہوگا، تو پھر ان کے درمیان تعلق جڑے گا. ذات کے اعتبار سے طرفین پہلے ہیں، باس کے اعتبار سے پہلے نہیں ہے. باس کے اعتبار سے نسبت پہلے ہے، کیونکہ مسند الیہ کے احوال اس اعتبار سے ہیں کہ یہ مسند الیہ ہے. مسند کے احوال اس اعتبار سے کہ وہ مسند ہے. تو مسند الیہ مسند تب بنے گے جب ان میں اسناد ہوگا جی. اس لیے اسناد اور نسبت یہ احوال کے اعتبار سے پہلے ہیں جی
اور ذات کے اعتبار سے پیچھے ہے. تو یہاں بحث ذاتوں کی نہیں ہونی بلکہ اس لیے اس کو مقدم کیا ہے. جی ہاں جی آخر جو کو سمجھ آئیے تھا. نسبت پر وہ ذات طرفین ہے نہ کہ ان کے احوال، اور بعض جو ہے یہاں وہ ذات کی نہیں بلکہ احوال. بحث عن احوال الذوات جو ہے نا ذوات کے احوال کی یا بحث ہے، ذات کی بحث نہیں ہے. جی سنیں اے شاباش ہے او دیکھو نا. اور ثم قدمہ، یہ ثم ترتیب کے لیے اخبار کے اندر خبر دینے میں محض بھئی کیا کیا تعرض کیا ہے، احوال کے اسناد کی تقدیم کی کس پر؟ صرف مجرد احوال المسندین. حالانکہ ان کے اس کے احوال کسر کے احوال سے بھی پہلے ہو گئے، وہ بھی آگے آئیں گے. کسر ہے، فصل ہے، وصل ہے، اجاز ہے، اتناب ہے. اس لیے کہ ہونا اسناد کا نسبت تقاضا کرتا ہے اس کے احوال کا تاخر کس سے؟ مسندین کے احوال سے. لیکن اس کا جواب دیا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے. جی بعد تحقق اس لیے کہ جب تک نہ مسند کیا جائے گا طرفین کے ایک کو دوسرے کی طرف تو نہ بنے گا ایک مسند ہے اور دوسرا مسند. اے شاباش. خلاصہ یہ ہے وہ شے جو پیش ہونے والی ہے لحاظ کیا جائے گا طرفین کی ذات کا. اور کیا کہ ہاں خلاصہ یہ کہ معترض نے لحاظ کیا استغفر اللہ طرفین کی ذات کا. جس نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ اسناد متاخر ہوتا ہے دونوں سے وجود میں. مجیب نے نہیں لحاظ کیا طرفین کی بلکہ منظور مجیب کو دونوں کی وصف بالاسناد ہے، اور نہیں معقول ہوتی وصف بھی یہ مسند الیہ ہے اور یہ بات سمجھ نہیں آتی مگر اسناد کے وجود کے بعد. اسناد ہوگا تو ان کو یہ نسبت لگے گی. جی تو پس نسبت اسناد کیا ہو گیا؟ متقدم ہو گیا. تب ان سے مقدم ہے، لہذا مناسب ہے کہ وزن بھی اس سے ہو. سنیں اے شاباش سے کتوں پھر مقدم کیا گیا اسناد کے احوال کو. او الحاصل اسناد مقدم ہے طرفین پر، پس مقدم کیا گیا تاکہ وضع. پھر مقدم کیا گیا اسناد کے احوال کو مسند لے کے احوال پر اور مسند لے اور مسند کے احوال پر، باوجود نسبت کے پیچھے ہونے کے. طرفین سے نسبت ہوا اسناد یہ طرفین سے پیچھے ہوتی ہے، لیکن کیوں مقدم کیا؟ یہ دلیل جواب اس لیے کہ بحث یہاں یعنی یہاں ذاتوں کی بحث نہیں احوال کی بحث ہے. بحث یہاں بعض وہ لفظ کے احوال سے ہے. ایسا لفظ جو موصوف ہے اپنے مسند لے ہونے کے ساتھ یا مسند ہونے کے ساتھ، اور یہ وصف کیڑی محض متحقق ہوگی بعد پائے جانے اسناد کے اور متقدم نسبت پر. محض وہ طرفین کی ذات ہے نہ کہ بحث بلا بحث لنا ان استغفر اللہ، اور نہیں بحث ہمارے لیے ذات سے. ہم یہاں ذات کی تو بحث نہیں کر رہے، احوال کی. احوال کے اعتبار سے جو پہلے اس کی بحث پہلے ہوگی. جی پھر مقدم کیا اسناد کے احوال کو مسند الیہ اور مسند کے احوال پر باوجود نسبت کے پیچھے ہونے کے طرفین سے، اس لیے کہ بحث یہاں محض وہ لفظ کے احوال سے، ایسا لفظ جو موصوف ہے اپنے مسند الیہ یا مسند ہونے کے ساتھ، اور یہ وصف محض متحقق ہوگی اسناد کے تحقق کے بعد، اور متقدم علی النسبت محض وہ طرفین کی ذات ہے اور نہیں بحث ہمارے لیے ذوات سے، بلکہ بحث ہماری بھئی ذوات کے احوال سے ہے. اور تلک تویز ویکھی مخبر خبر دینے والا. مخبر خبر دینے والا. یہاں مخبر کا کیا قصد ہے؟ مخاطب کون ہوتا ہے؟ ایک بار پڑھ لو مسئلے پھر اگے ہونے نے. جی اور خروج الکلام عن مقتضی ظاہر ہے. مخبر کا قصد اپنی خبر سے دو ہوتے ہیں، فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر کی. فائدۃ الخبر لازم فائدہ. اور تویز ویک جڑا میں دس رہا توں کی شے فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر. اتلا ہوں دسدا وا
کہ اگر مخبر نے مخاطب کو خبر دینی ہو کہ اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو میں بتاؤں، اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر مخاطب کو یہ بتانا ہو کہ جناب جیڑی گل تانوں پتہ ہے سانوں بھی پتہ ہے، اس نو کہندے نے لازم فائدۃ الخبر۔ کی کہندے نے؟ فائدہ پہنچانا مخاطب کو مخبر کے عالم بالحکم ہونے کا کہ مینوں یہ گل پتہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنا جی تو لازم فائدۃ الخبر تو خام خواہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی کو بات بتائی ہے، اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا، کہ نہیں؟ تو یہ لازم فائدۃ الخبر۔ ایک ہے فائدۃ الخبر، ایک ہے دوسرا لازم فائدہ۔ یہ دو، یہ متکلم کی نظر سے ہے کہ جو مخبر ہے نا، خبر دینے سے اس کا قصد یا کبھی صرف خبر دینا ہوتا ہے یا یہ بتانا ہوتا ہے کہ مجھے اس خبر کا پتہ ہے۔ صرف خبر دینا ہو تو وہاں لازم بھی ہے لیکن اس کا لحاظ نہیں ہے، لیکن کبھی یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے لیکن صرف اس کو یہ بتانا ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ تو ہوگا مخبر۔ مخاطب کون؟ اب مخاطب تین ہوتے ہیں، ایک خالی الذہن، ایک متردد فی الحکم، ایک منکر للحکم۔ یہ مخاطب کی تین حالتیں ہوتی ہیں کہ وہ خالی ذہن ہے، اس کو کک یا حکم کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یا وہ حکم کا۔ تو اگر خالی ذہن ہونا تو اب یہ جو بات اس سے کرنی ہے یہ حکم مؤکدات، مؤکدات نہیں، مؤکدات سے مستغنی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حکم کے مؤکدات سے مستغنی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں حکم ابتدائی۔ کیا کہتے ہیں؟ حکم ابتدائی۔ کہ پہلی مرتبہ جیڑی گل ان کے دماغ چ گئی ہے، کیونکہ ان کے دماغ چ گل ہی کوئی نہیں سی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم ابتدائی۔ اگر متکلم مخاطب متردد فی الحکم ہے تو اب جو بات اس سے کرنی ہے نا، اس بات کی تاکید لانی اچھی ہے، واجب نہیں ہے بلکہ کیونکہ اس کو صرف تردد ہے، تو جب آپ بات بتائیں گے تاکہ تو اس کا تردد دور ہو جائے گا۔ جی سنیں جی، تو اس کو کہتے ہیں طلبی، حکم طلبی، حکم طلبی۔ اور اگر مخاطب کیا ہے؟ حکم کا منکر ہے، تو پھر حکم میں، حکم سے مراد وہی خبر، اس میں تاکید لانی واجب ہے، اس کو کہتے ہیں انکاری۔ تو یہ حکم جو ہے نا، یہ تین ہوتے ہیں کہ حکم بے حکم ابتدائی، حکم طلبی، تو حکم انکاری۔ یہ آگے لفظ آنے ہیں، ہن ذرا پھیرا دے لوگ تو فائدہ ہو جائے گا جی۔ اچھا اگلا مسئلہ، کبھی کبھی یوں ہوتا ہے نکالنا کلام کو ظاہر کے مقتضا سے۔ ظاہر کا مقتضا اس طرح ہے لیکن کلام کو اس سے نکال دینا۔ مثال کے طور پر لیکن کیوں ہوتا ہے وہ اعتبار، وہاں کچھ چیزوں کا اعتبار کرنا ہوتا ہے۔ مثلا بندہ سائل نہیں ہے، غیر سائل کو سائل بنا کر اس کو اس کے ساتھ کلام کرنے کے گویا اس نے سوال کیا تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں۔ سنا جی، غیر سائل کو تو پھر اس کلام کو اس طرح لائیں گے جس طرح سائل کے ساتھ کلام لائی جاتی ہے، جس طرح حالانکہ وہ سائل ہے نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی غیر منکر کو مثل منکر کے بنا کر تو کلام ایسی لائیں گے جو منکر کے ساتھ یعنی تاکیدیں لگائی جائیں گی، یعنی تاکیدیں لگائی جائیں گی۔ سنیں جی، کبھی کبھی غیر منکر کو کیا بنانا تو پھر کلام لانی، حالانکہ غیر منکر کے ساتھ کلام کا تقاضا ہے کہ غیر موقد نہ ہو، لیکن اس کو منکر بنا کر پھر کلام تاکیدی لائیں گے جی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ظاہر کے مقتضا کے بظاہر کلام نکل گئی ہے، لیکن یہ کلام فصیح ہے۔ کبھی کبھی منکر کو غیر منکر بنانا، کبھی کبھی غیر منکر بنانا اور کلام غیر موقد لانی۔ جب وہ غیر منکر ہے تو تاکید کی ضرورت نہیں ہے جی، تو کبھی کبھی منکر کو غیر منکر بنا کر کلام غیر موقد کرنی، کلام اے شاباش۔